اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ احرام کی جو دو سفید چادریں ہیں یہ کفن کے ساتھ ان کی بڑی مشابہت ہے۔ جب آپ احرام پہن کر گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ لوگ فون پر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور فون پر ہی رخصت کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر تک آتے ہیں اور پھر مل ملا کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایئرپورٹ تک آتے ہیں، آپ کو رخصت کر کے جاتے ہیں۔ آپ کتنے ہی وی آئی پی کیوں نہ ہوں، لیکن جہاز میں پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ پھر جب آپ کا سفر جہاز میں شروع ہوتا ہے جو جیسے آپ کے اخلاق ہیں پھر ویسا ہی رزلٹ آپ کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، یہ موت کا منظر بھی ہمارے سامنے ہے، یعنی حالت احرام، حج کا سفر اور موت کا منظر، موت کی یادیں۔ تو ناظرین و سامعین، جب بندہ انتقال کر جائے تو یہی دو چادریں ہیں، یہ کفن اسے پہنایا جاتا ہے، چاہے کتنا ہی امیر و کبیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی بیش قیمت کپڑے کیوں نہ پہنتا ہو۔ کچھ لوگ جو دور ہوتے ہیں وہ فون پر وارثوں سے تعزیت کر لیتے ہیں، رشتہ داروں سے تعزیت کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ گھر تک آتے ہیں، تعزیت کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ نماز جنازہ تک آتے ہیں، پڑھ کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ قبرستان تک آتے ہیں، لیکن قبر میں آپ کو اکیلا جانا ہوتا ہے، تو جو دنیا میں آپ نے کیا ہوتا ہے اس کا پھل آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ حج کا سفر، یہ موت کی یادیں ہمیں دلاتا ہے۔ پھر ناظرین و سامعین، جب احرام پہن کر آپ لبیک کہتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تمام نعمتیں اور تمام بادشاہتیں تیرے لیے ہیں اور تیرے لیے بادشاہت ہے، تیرے لیے حمد ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ناظرین جو لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جانب جانا ہے نا، یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے جو سورہ طٰہٰ میں ہے، آیت نمبر 108 ہے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن سب کے سب خدا کی طرف پکارنے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر چل پڑیں گے، ہو لیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 28 ہے کہ فرمایا کل امت تدعا الی کتابہا، تو دیکھے گا ہر امت کو زانوں پر گری ہوئی اور ہر امت پکاری جائے گی اپنی کتاب کی طرف۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے خاص طور پر جب آپ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں تو ناظرین یہ عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں پر سورہ اعراف آیت نمبر 172 جس میں میثاق الوہیت کا ذکر ہے، یہ میثاق جو ہوا تھا اسی میدان عرفات میں ہوا تھا جو عالم ارواح میں ہم سے لیا گیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا کہ جب تمہارے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی تمام ذریتوں کو نکالا اور پھر ان سے کہا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، شہدنا، سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں
ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس لیے کہ تاکہ روز قیامت کوئی یہ نہ کہے، تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہر پیدا ہونے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس لیے کہ وہ عالم ارواح میں اس بات کا اقرار کر کے آیا ہے، وعدہ لے کر آیا ہے۔ تو یہ میدان عرفات میں جانا ہمیں اس وعدے کی یاد دلاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ناظرین و سامعین آگے اگر ہم دیکھیں تو ناظرین جب ہم مزدلفہ جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عجیب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ تو وہاں اس بات کی یاد آتی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ جس دن ہم پکاریں گے لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حج کا پورا سفر گویا کہ ایک موت اور پھر اس کے بعد ہونے والے معاملات کی منظر کشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سفر اختیار کرنے کی، جو حج کا سفر ہے، اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے مقاصد کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور اس کی آیت نمبر 22 ہے۔ اس کا جو ہے وہ سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ کلبہم چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، کلبہم ای پڑھا جائے گا تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ قلیلن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں قلیل پڑھا جائے گا۔ ناظرین قف، قاف اور فا یہ وقف کی علامت ہے، تو یہاں رکنا چاہیے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، یقولون دوسرا، اور اسی طریقے سے سبعۃ تیسرا، ثامن چوتھا، ہم پانچواں، کلبو چھٹا، کل ساتواں، ربی آٹھواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین اعلم نواں، بی دسواں، عدتی گیارہواں، ما بارہواں، یعلم تیرہواں، الا چودہواں، قلیل 15واں۔ کل یہاں 15 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ۔ سبعۃ میں با ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے۔ سبعۃ، اچھا پھر تا پر دو پیش کی تنوین، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ سبعۃ وثامنہم، کلبو علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، کلبوہم۔ قل ربی، ربی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، ربی۔ ناظرین لام ساکن کے بعد را آ رہا ہے، تو ناظرین یہاں پر را کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ قل ربی نہیں، قر ربی، قل ربی، را کی آواز ہوگی اور را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ با بھی مشدد ہے، جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ با کے بعد یا مدہ، یا مدہ کے اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ قر ربی اعلم، بی علیحدہ، عدتی علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بعدتہم۔ میم ساکن، میم ساکن کو ماں کے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، بعدتہم ما یعلم علیحدہ، ہم علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، یعلمہم، الا قلیل، الا قلیل، یہاں وقف کریں گے تو قلیل پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ یہاں پر ہم اعراب لگا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ، قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ
ما یعلمہم الا قلیل۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ دیکھیں سبعتن، دوسرا ثامن، تیسرا کلب، اور چوتھا ہم اور ہم ضمیر، پانچواں ربی یا ضمیر، یہاں پر نمبر 4 آئے گا، اعلم چھٹا، عدتی ساتواں، ہم نمبر 4 آئے گا، ما آٹھواں، پھر ہم ہے یہاں پر نمبر 4 آئے گا، اور نواں قلیل۔ تو کل 9 اسماء موجود ہیں، کل 9 اسماء ہیں۔ نمبر 1 سبعتن، نمبر 2 ثامن، نمبر 3 کلب، نمبر 4 ہم اور ہم ضمیر، ہم اور ہم ضمیر۔ اچھا جی، اس کے بعد نمبر 4 جو ہے وہ ہم اور ہم ضمیر ہو گیا، نمبر 5 رب، نمبر 6 اعلم، نمبر 5 رب، نمبر 6 اعلم، اور نمبر 7 عدت، نمبر 8 ما، اور نمبر 9 قلیل۔ نمبر 9 قلیل۔ اب آ جائیے ناظرین اسماء افعال کی جانب کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو دیکھیے، یقولون ایک فعل، نمبر 1، نمبر 2 قل، نمبر 2 ہے قل، پھر اس کے بعد ناظرین نمبر 3 ہے یعلم۔ تو کل 3 افعال ہیں، یقولون، نمبر 2 قل، نمبر 3 یعلم۔ تو 3 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف ہے، یہاں پر بھی واو ہے، اور ناظرین بی دوسرا حرف ہے، الا تیسرا۔ 3 حروف ہیں، واو، بی اور الا۔ 9 اسماء، 3 افعال، 9 اور 3 12، اور 3 حروف، تو کل ملا کر 15 کلمات ہیں۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ پہلا اسم ہے سبعتن، اس کا معنی ہے 7۔ اچھا، اسی کو ہم کر دیں سابع، اس کا معنی ہوگا 7واں۔ ثمانیہ 8واں، 8، ثمانیہ یا تمانیہ 8، ثامن 8واں، ثامن کا معنی ہے 8واں۔ کلب کا معنی ہے کتا، کلاب بہت سے کتے، کلاب اس کی جمع ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو جو ہے وہ فقط ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اس کے بعد ہے رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اعلم سپرلیٹو فارم ہے، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل وہ اسم کہ جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی میں زیادتی پائی جائے۔ عالم جاننے والا، اعلم خوب جاننے والا یا بہت زیادہ جاننے والا۔ اس کا مصدر ہے علم، اس کا معنی ہے ما بہ الانکشاف، جس کے ذریعے چیزیں کھلتی ہیں ناظرین، اور یہ علم عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عدت
عدت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدت کا معنی ہوتا ہے گنتی، عدت گنتی۔ ناظرین، خدا نہ خواستہ کسی خاتون کو طلاق ہو جائے تو وہ ایک خاص مدت گزارتی ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عدت، ٹھیک ہے نا، عدت کہتے ہیں۔ تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک شمار ہوتا ہے، ایک گنتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو بھی عدت کہا جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ما، اس میں موصول ہے غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی غیر انسانوں کے لیے۔ اس کا معنی جو جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ قلیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا، اس کا اپوزٹ ہے کثیر، کثیر کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ قلیل عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ سب کہتے ہیں یا وہ سب کہیں گے یا وہ کہیں گے، اور یہاں معنی کس کے اعتبار سے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں، پریزنٹ کے اعتبار سے۔ اس کا مصدر ہے قول، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔ اس کا معنی ویسے ہوگا تو کہہ، لیکن چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے تو اب یہاں اس کا معنی ہوگا آپ فرما دیجئے، آپ فرمائیے یا آپ کہیے۔ یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے ما کو اسم موصول کہہ دیا ہے۔ یہ اسم موصول نہیں ہے، بلکہ یہ حرف نفی ہے، یہ حرف نفی ہے جو کہ یہاں پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، تو ہم اس کو لکھ دیتے ہیں حروف میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، اس کا معنی ہے نہیں۔ تو یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانتے ہیں، وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا۔ اب یہاں پر ما داخل ہے، ما یعلم، وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی ہے اور، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہے، معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ کا کو کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر یہ کو کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں الا استثناء کے لیے آتا ہے۔ ما قبل جو ہے وہ جملہ اگر مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا جمیع افراد میں سے کچھ کو خارج کرتا ہے۔ اس کا معنی لیکن، مگر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ما کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ ما حرف نفی ہے یہاں پر، اس کا معنی ہے نہیں۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہم آپ کو کہیں کہ ضمیر جہاں پر ہم اور ہم استعمال ہوئی ہے، یہاں پر یا بھی استعمال ہوئی ہے، تو یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے، یا انا، اس کا معنی ہوتا ہے میں، میرا، میری۔ ناظرین 8 اسماء، 3 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر 15 کلمات ہوئے۔ 15 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر جو ہے وہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 علم، نمبر 3 عدت، نمبر 4 قلیل، نمبر 5 یقولون میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، نون زبر نا، و یقولون، سین با زبر سب، عین زبر آ، تا واو دو پیش تو، واو زبر وا، سا الف زبر سا، میم زیر مین، نون پیش نو، ہا میم پیش ہم، سبعۃ و ثامنہم، کاف لام زبر کل، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، کلبہم، یہاں وقف کریں گے تو کلبہم ہی پڑھیں گے۔ قاف لام را زبر قاف لام را پیش قر، را با زبر رب، با یا زر بی، قر ربی، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلمو، با زر بی، عین دال زر عد، دال زبر دا، تا زر تی، ہا میم میم زر ہم، میم الف زبر ما، بعدتہم ما، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، ہا میم پیش ہم، یعلمہم، حمزہ لام زر ال، لام الف زبر لا، الا، قاف زبر قا، لام یا زر لی، لام دو پیش لن، قلیل، یہاں وقف کریں گے تو قلیل پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا
قليل. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ناظرین، ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب. وا اور یقولون وہ کہتے ہیں، سبعۃ سات، وا اور ثامنو آٹھواں، ہم ان کا، کلب کتا، ہم ان کا. کل آپ فرما دیجئے ربی رب یا میرے، عالم وہ خوب جانتا ہے، بھی کو، عدتی گنتی، ہم ان کی، ما یعلم وہ نہیں جانتے، ہم انہیں، الا مگر، قلیل تھوڑے. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. اور بعض کہیں گے وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب. اور تفسیر ناظرین ہم آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہے ہیں وہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ اس میں ناظرین آیت نمبر جو 21 ہے 21 ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں. اور تفسیر میں ناظرین کئی باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے تھے، جس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جو اصحاب کہف اور ان کے جو شہر والے تھے ان کے درمیان جو ماجرا اور ان کی مختلف چیزوں میں جو بحث وغیرہ تھی، اس پر گفتگو کر رہے تھے. ناظرین اعصار کا معنی ہم نے آپ کو بتایا، اور پھر اس کے ساتھ اصحاب کہف جو عرصہ دراز سے غار میں تھے، تو ایک یہ تھا کہ ان کے بال بہت لمبے اور ناخن بہت لمبے ہو گئے تھے، اور ان کے چہرے کی کھال بھی خلاف معمول عجیب و غریب ہو گئی تھی. اس وجہ سے شہر کے لوگوں نے انہیں جان لیا. لیکن کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ وجہ صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب اٹھے تھے تو وہ آپس میں دیکھ کر گڑبڑا جاتے ہیں نا، تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر انہیں شک بھی نہیں ہوا، اور وہ یہی سمجھے کہ ہم صبح اٹھے تھے اور صبح سوئے تھے اور شام میں ہم اٹھ گئے. تو جب اصحاب کہف کا ایک ساتھی شہر میں کچھ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے گیا، تو اس نے کھانے کی قیمت ادا کرنے کے لیے چاندی کا پرانا سکہ نکالا. تو یہاں دکاندار تھوڑا سا جو ہے وہ حیران ہوا. اس نے کہا یہ سکہ اب نہیں چلتا، یہ تو بہت پہلے زمانے کا ہے، لگتا ہے تمہیں کوئی خزانہ مل گیا ہے. یہ بات اچانک آنن فانن پھیل گئی اور لوگ اس شخص کو پکڑ کر حکمران کے پاس لے گئے. اس نے پوچھا تم یہ سکہ کہاں سے لائے؟ اس شخص نے کہا کل میں نے کچھ کھجوریں فروخت کر کے یہ سکہ لیا ہے، پھر ہم دقیانوس بادشاہ کے خوف سے بھاگ کر ایک غار میں چلے گئے تھے. تب اس حکمران نے جان لیا کہ ان کو کوئی خزانہ نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں. ہم نے ان لوگوں کو اصحاب کہف کے احوال پر اس لیے مطلع کیا تاکہ لوگ یقین حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ وعدہ
پورا فرماتا ہے لیعلموا ان وعد اللہ حق وان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مر گئے اب دوبارہ زندگی کیسے ہوگی، دوبارہ زندہ کیسے اٹھائے گا، تو جب وہ پہلی مرتبہ تمہیں زندگی عطا فرما سکتا ہے تو سیکنڈ ٹائم اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یہ برحق ہے کہ وہ تمہیں زندہ فرمائے گا اور تمہیں اس کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کا جو ہے وہ حساب و کتاب دینا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت کا بادشاہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ اب یہاں پر ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ایک تھا دقیانوس بادشاہ جو کہ اس چیز کا منکر تھا، اور جو ہے وہ دوسرا تھا جو ہے وہ بیدروس بادشاہ۔ اب یہ جب سو کر یعنی جب یہ سوئے نا تو اس سے پہلے تک تو یہ سمجھ رہے تھے دقیانوس بادشاہ ہے اور وہ چھوڑے گا نہیں انہیں، وہ انہیں مار دے گا، لیکن جب یہ سو کر اٹھے یہ سمجھ رہے تھے کہ صبح سوئے ہیں شام میں اٹھ گئے، حالانکہ ان کو کم و بیش 309 سال گزر چکے تھے۔ اب بیدروس بادشاہ تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بھی وہ یقین رکھنے والا تھا۔ تو ہوا یہ کہ اس کے دور میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین نہیں رکھتے تھے، ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو بیدروس بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اس کے بعد دعا کی کہ مولا کوئی ایسا واقعہ ان کو بتا دے، ان کے سامنے لیا کہ جس واقعے کی وجہ سے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے یہاں پر جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر جب روٹی لینے کے لیے بندے کو بھیجا، پھر معاملہ ہوا، تو اب وہ حکمران نے ان سے سارا پوچھا، کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ کل اس طرح ہم دقیانوس بادشاہ کے خوف سے نکل کر بھاگے تھے اور آ کر ہم نے غار میں آرام کیا۔ اس نے کہا غار میں کون کون ہے؟ کہا میرے باقی ساتھی بھی موجود ہیں۔ تو پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ پھر بیدروس بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی، معاملہ اس تک پہنچا، پھر یہ سب کے سب ناظرین جمع ہو کر اصحاب کہف کے پاس آئے۔ اور پھر ناظرین ہم نے آپ کو یہ پہلے بتایا جب ہم نے یہ پورا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ بادشاہ سے سلام کیا، بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے جو کہ اس بات کا یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور جو بھی ناظرین جو بادشاہ کی دعا تھی بیدروس بادشاہ کی، وہ دعا پوری ہوئی۔ ناظرین و سامعین، پھر اس وقت یہ ہوا کہ غار کے دروازے پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک عمارت بنائیں گے، اور کہا کہ ہم غار کے دروازے پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب لوگوں میں کچھ اختلاف ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ جن کا مسجد بنانے کا ارادہ تھا تو وہ اس پر غالب آئے کہ نہیں جی ہم یہاں پر مسجد بنائیں گے۔ اب ناظرین یاد رکھیں کہ یہ اصحاب کہف کوئی عبادت گاہ نہیں تھی، کوئی اللہ تعالیٰ کی مسجد نہیں تھی، لیکن ذرا سا غور کیجئے گا کہ اس مقام پر چونکہ اصحاب کہف دوبارہ چلے گئے تھے خدا حافظ کہہ کر، پھر اس کو بند کر دیا گیا، تو اب جو ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ اس کے پاس ہم مسجد بناتے ہیں، ہر سال یہاں پر آ کر ہم ذرا سا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ادا کریں گے تاکہ ایک یادگار قائم رہ جائے۔ تو ناظرین و سامعین فرمایا کہ غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہ مسجدہ، جو اس معاملے پر غالب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم مسجد بنائیں گے، اور کسی نے منع بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکا بھی نہیں۔ تو اس سے ناظرین ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسئلہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ جو اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں تو وہاں اس کے پاس مسجد بنانا کہ لوگ یہاں پر آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، تو اس میں حالانکہ یہ کوئی مطلب کوئی ضروری امر نہیں ہے، لیکن اگر آ کر کسی نے اس طرح بنایا تو ناظرین اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے کہ اصحاب کہف کی جگہ کے پاس انہوں نے مسجد بنائی تھی جہاں پر وہ ہر سال آ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین اگر اللہ کے ولی کے مزار کے پاس کوئی مسجد بنائی جائے اور وہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی پنج وقتہ جو ہے وہ عبادت کریں اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا وسیلہ بھی پیش کریں، تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں، یہ بالکل جائز ہے اور قرآن سے اس کا ثبوت ملتا ہے، احادیث کریمہ سے بھی اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یاد رکھیں کہ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ منع کرتے ہیں
کہ مسجد وہاں پر نہیں بنانی چاہیے اور مسجد جو ہے وہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ یہ کیوں کہتے ہیں اور پھر اس کا جواب کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ۔ آپ کی آواز مجھے بہت ہلکی آ رہی ہے، بہت آہستہ آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي يَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے کہ میرا رب بھی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ سبعتوں نہیں، سبعتوں۔ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بعدتهم بعداتهم نہیں، بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ۔ جی کہاں سے؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ لیاقت پور سے۔ جی سنائیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ اچھا یہ ہے وَيَقُولُونَ، فَيَقُولُونَ نہیں، واو ہے، وَيَقُولُونَ۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ جزاک اللہ خیر۔ تھوڑا سا آپ پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا مزید پریکٹس کریں گی، پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے عزازین بات کر رہی ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ ترجمہ، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.aryqtv.tv۔ ناظرین اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا دیکھ سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر آپ کوئی بھی اس قرآن سنائی کا EP دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے
مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔